ASI زاہد اس سے پہلے بھی کافیوں کا پیچھے والا دروازہ پینٹ کر چکا تھا، اس لیے نیلو پر دیکھتے ہی اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ زاہد کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ نیلوفر، گائز یہ والا راستہ بالکل صاف ہے، ابھی اس راستے پر کسی نے سفر نہیں کیا۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ آگے بڑھ کے نیلوفر کے اس راستے کی خوشبو کو نہ صرف سونگھے بلکہ فرینڈ والا کام کر لے۔ یہی سوچ کر زاہد آہستہ سے آگے بڑھا اور نیلوفر کے پیچھے بستر پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے دونوں پہاڑوں کو کھول دیا اور پھر ساتھ ہی تھوڑا سا نیچے ہو کر ٹنل پر فرینڈ والا کام شروع کر دیا۔ جیسے زاہد نے اپنا کام کرنا شروع کیا تو نیلوفر کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ نیلوفر کو ہلکی سی گدگدی ہوئی جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی کانپ گئی اور اس نے اپنے ٹنل کو بند کر لیا۔ ادھر میں بتاتا چلوں، ٹنل اس راستے کو کہتے ہیں جدھر پہاڑ کو درمیان میں سے کھود کر آر پار راستہ بنایا گیا ہو۔ زاہد نے جب نیلوفر کو اپنا ٹنل بند کرتے دیکھا تو اس نے نیلوفر کے پہاڑوں پر فرینڈ والا کام کرنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں پہاڑوں کو الگ کیا اور دوبارہ ٹنل پر فرینڈ والا کام شروع کر دیا۔ آج تک جمشید یا نیلوفر کے شوہر نے ٹنل پر اس طرح پیار نہیں کیا تھا، اس لیے یہ نیلوفر کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ اس کو زاہد کی اس حرکت سے بہت مزہ آ رہا تھا اور وہ اپنے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی اور ساتھ ساتھ اپنے بھائی سے دروازہ پینٹ کروانے لگی۔ وہ خوشی کے مارے مری جا رہی تھی۔ زاہد جس تجربے سے اپنا کام کر رہا تھا اس نے نیلوفر کو بے حال کر دیا تھا۔ جمشید بھی نیلوفر کی مختلف آوازوں کو سن کر انجوائے کر رہا تھا۔ اپنے اپنے کام میں دونوں اتنے مدہوش تھے کہ وہ دونوں یہ دیکھ نہ پائے۔ زاہد نیلوفر کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ کریم سے بلو میاں کو بھی تیار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ نیلوفر یا جمشید کچھ سمجھ پاتے، زاہد گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بلو میاں کو نیلوفر کے گھر کے پچھلے دروازے پر فٹ کر دیا اور جاندار طریقے سے آگے ہوا۔ اب اس کی ایک تیز آواز نکلی اور زاہد پہاڑوں کی دیواروں کو توڑتا ہوا اندر چلا گیا۔ زاہد نے یہ کام اتنا اچانک اور اتنا زوردار کیا تھا کہ نیلوفر کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی اور وہ اپنے بھائی کے اوپر گر گئی اور بولی، یہ کس نے میرا دروازہ پینٹ کیا ہے؟ مار ڈالا، ہائے مار ڈالا۔ نیلوفر کی آواز اتنی اونچی تھی کہ یقیناً کمرے سے باہر بھی اس کی چیخ کی آواز ضرور پہنچی ہوگی۔ نیلوفر نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو زاہد کے چنگل سے بچانے کی ایک ناکام کوشش کی، مگر زاہد نے اس کو اچھی طرح پکڑا ہوا تھا۔ پھر زاہد پیچھے ہوا تو ایسی آواز آئی جیسے بوتل کا ڈھکن کھول دیا ہو۔ زاہد ایک بار پھر آگے ہوا تو نیلوفر پھر دوبارہ اپنے بھائی پر گر گئی۔ اب کی بار جمشید نے اپنی بہن کے گرد اپنے بازو کر لیے اور فرینڈ والا کام کرنے لگا۔ جمشید نے جب زاہد کو یوں دیکھا تو وہ انجوائے کرنے لگا۔ وہ اس سے پہلے کئی بار اپنی بہن سے یہ فرمائش کر چکا تھا، مگر نیلوفر نے آج تک اس کی یہ بات نہیں مانی تھی، اس لیے زاہد کے اس عمل سے اس کو یقین تھا کہ اب جلد ہی وہ یہ کام کرے گا۔ جمشید نے اشارے سے زاہد کو روکنے کو کہا تو زاہد رک گیا۔ اصل میں جمشید چاہتا تھا زاہد تھوڑا رک کر نیلوفر کو سنبھلنے کا موقع دے تاکہ نیلوفر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے، کیونکہ ایک دفعہ جب نیلوفر کا درد کم ہوگا تو اس کے بعد وہ صحیح معنوں میں سفر کر سکے گی۔ کچھ دیر زاہد نے اوپر سے کچھ نہ کیا مگر نیچے سے جمشید ہلکے ہلکا دروازہ پینٹ کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب زاہد نے محسوس کیا کہ نیلوفر اب تھوڑا ٹھیک ہے اور اس نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے تو وہ بھی سمجھ گیا کہ اب نیلوفر نے اس کو اپنی آغوش میں قبولیت کا شرف بخش دیا ہے۔ اس بات کو جانتے ہی زاہد نے آہستہ آہستہ دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔
زاہد نے اپنا سارا وزن نیلوفر پر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے نیلوفر کو بری طرح اپنے بھائی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ نیلوفر اس موسم کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد جمشید بولا، باجی میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچنے والی ہے۔ زاہد نے جب یہ سنا وہ بولا، یار تھوڑا صبر کر، میری ٹرین بھی اسٹیشن پر پہنچنے والی ہے، ہم دونوں کی ٹرینیں اکٹھی اسٹیشن پر پہنچیں گی۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ پورے جوش میں اپنی ٹرین کی سپیڈ بڑھا دی۔ دونوں طوفانی انداز سے اپنی اپنی ٹرینوں کو چلا رہے تھے اور تقریباً 2 منٹ کے بعد دونوں کی ٹرینیں اسٹیشن پر پہنچ گئیں۔ نیلوفر نے جتنا انجوائے کیا وہ اس کے لیے ناقابل بیان تھا۔ اب تینوں بستر پر پڑے لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ جمشید اور زاہد کی ٹرینیں ابھی تک نیلوفر کے اسٹیشن کے اندر تھیں۔ کچھ دیر کے بعد جب نیلوفر کو اپنے اوپر پڑے زاہد کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا تو اس نے زاہد کو پیچھے ہونے کا کہا۔ جو ہی زاہد نیلوفر سے علیحدہ ہوا تو سائڈ پر گر پڑا اور نیلوفر کی جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر اپنی بکھری سانسوں کو بحال کرنے کے بعد نیلوفر اٹھی اور باتھ روم میں چل پڑی۔ اب اس کو جلن ہو رہی تھی۔ اب نیلوفر کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ باتھ روم میں پہنچی اور اپنے آپ کو صاف کیا اور لباس پہن کر باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ نیلوفر کے باتھ روم سے باہر آنے تک جمشید اور زاہد بھی تیار ہو چکے تھے۔ جو ہی نیلوفر واپس لوٹی تو زاہد نے دونوں بہن بھائیوں کو اپنی قید سے رہائی کی نوید سنائی۔ جمشید اور نیلوفر کو یقین نہ ہوا کہ زاہد ان کو یوں پیسے لیے بغیر جانے دے گا، مگر پھر جو ہی انہوں نے زاہد کے منہ سے چلے جانے کے الفاظ سنے تو جمشید اور نیلوفر فوراً کمرے سے باہر نکل جانے میں ہی اپنی خیریت سمجھی۔ وہ دونوں بہن بھائی جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگے تو زاہد نے ان کو پیچھے سے آ کر پھر روک لیا۔ زاہد بولا، میں تم دونوں کو ایک شرط پر جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ جمشید بولا، وہ کیا؟ زاہد بولا، بات یہ ہے کہ آج میں نے نیلوفر کا دروازہ پینٹ کر کے بہت انجوائے کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی کبھار اسے مجھ سے ملوانے کے لیے لے آیا کرو۔ یہ کہہ کر زاہد نے جمشید کو اپنے مکان کی چابی دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے پاس رکھ لو اور جب دل چاہے تم لوگ بنا کسی خوف کے ادھر آ کر انجوائے کیا کرو۔ جمشید دلی طور پر زاہد کی کسی شرط یا آفر کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوا، مگر موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کر کے زاہد سے چابی لے کر اپنی پاکٹ میں رکھ لی اور اپنی بہن کو لے کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسی شام جب زاہد اپنے گھر واپس آیا تو اس کی نظر گھر کے صحن میں کام کرتی ہوئی اپنی بہن بلقیس پر پڑی، جس وقت ایک ٹب میں پانی لے کر سب گھر والوں کے کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ زاہد تو گھر کے اندر آتے دیکھ کر بلقیس نے اپنے بھائی کو سلام کیا اور بھائی کا حال چال پوچھ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ بلقیس کو دیکھتے ہی زاہد کو دن میں نیلوفر کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ جوانی کی آگ بہت ظالم ہوتی ہے اور جوانی کی یہ آگ رات کی تنہائی میں ایک اکیلی عورت کو بہت تنگ کرتی ہے۔ زاہد یہ بات یاد کر کے سوچ میں پڑ گیا کہ اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود نیلوفر کو اس کی آگ اتنا تنگ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی اپنے سگے بھائی سے دروازہ پینٹ کروانے پر مجبور ہو جائے، جبکہ اس کی بہن بلقیس تو ایک طلاق یافتہ ہے، وہ بھی جوان ہے اور نیلوفر کی طرح یقیناً بلقیس کے بھی جذبات ہوں گے، تو وہ کیسے اپنے ان جذبات کو ٹھنڈا کرتی ہوگی؟ آج دن کو پیش آنے والے واقعے کا خمار ابھی تک زاہد کے ہوش و حواس پر چھایا ہوا تھا، جسے زاہد کو اپنی بہن کے بارے میں پہلی بار ایسا کچھ سوچنے پر مجبور ضرور کر دیا تھا، جبکہ عام حالات میں زاہد کے دماغ میں اس قسم کی سوچ آنا ایک ناممکن سی بات ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سارے بھائیوں کی طرح زاہد کے لیے بھی اس کی بہن ایک شریف اور ایک پاک عورت تھی، اور اپنی بہن کے متعلق زاہد ذہنی طور پر یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا
کہ نیلوفر کی طرح اس کی بہن بلقیس بھی تیار ہوتی ہوگی، اس لیے وہ اپنے دماغ میں آنے والے ان خیالات کو جھٹکتا ہوا اپنی امی کے پاس ٹی وی لانچ میں جا بیٹھا۔ زاہد کی امی نے اپنے بیٹے کے لیے کھانا لگا دیا۔ زاہد کھانا کھاتے ہی امی کو خداحافظ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور ایک کیس کی سٹڈی کرنے لگا۔ زاہد کو دوسرے دن صبح جلدی پنڈی جانا تھا، اس لیے وہ جلد ہی بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا اور دن بھر کی تھکاوٹ کی بدولت وہ فوراً نیند میں چلا گیا۔ ادھر بھائی کی نظروں میں شریف اور نیک پروین نظر آنے والی بلقیس کی حالت بھی نیلوفر سے مختلف نہیں تھی۔ بلقیس میں آگ تو بہت تھی، مگر اپنے اس آگ کو کسی غیر سے بھجوانے کے لیے وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کسی بھی غلط قدم سے اس کے خاندان کی عزت پر کوئی انگلی اٹھے۔ مگر اس کے باوجود سچی بات تو یہ تھی کہ نیلوفر کی طرح بلقیس کو بھی طلاق کے بعد اس کی آگ نے بہت پریشان کر رکھا تھا، لیکن بلقیس اپنی آگ کو ابھی تک اپنے اندر ہی رکھنے میں کامیاب رہی تھی، کیونکہ اس آگ کو سنبھلنے کا حل اس نے یہ نکالا تھا کہ وہ باتھ روم میں نہاتے وقت اکثر ہاتھ سے سکون حاصل کرتی۔ اس رات بھی بلقیس کچن میں اپنے سارے کام نپٹا کر تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ اس کی امی اس کے آنے سے پہلے ہی سو چکے ہیں۔ بلقیس نے بھی خاموشی سے اپنا بستر سیدھا کیا اور اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے سرہانے رکھا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کمرے میں اس کی امی کے خراٹوں کی آواز پوری طرح سے گونج رہی تھی، اس لیے اس شور میں بلقیس کا سونا محال ہو رہا تھا۔ ویسے بھی آج نیند بلقیس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ لے کر کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی سیدھا تو کبھی الٹا ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شادی شدہ لڑکی کی طرح بلقیس کو طلاق کے بعد بھی اپنی سہاگ والی رات کبھی نہیں بھولی تھی۔ وہ آج پھر بلقیس کو وہ رات شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس رات بلقیس کو اس کے شوہر نے 3 بار دروازہ پینٹ کیا تھا اور شو صبح تک چلتا رہا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔